अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मलिक सलमान अरशद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारा आपके साथ कनेक्शन जुड़ा रहे। आज का ये वीडियो है जी हमारे टेक्निकल एनालिस्ट के नाम। ये जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं अक्सर हमारी वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट्स करके जाते हैं कि जी दुनिया में जो है वो टेक्निकल एनालिस्ट एनालिसिस ही चल रहा है और टेक्निकल एनालिस्ट जो है वो बड़े मशहूर हो गए हैं। बिल्कुल इंडिविजुअल्स के लिए तो काफ़ी मशहूर हो गए क्योंकि इंडिविजुअल जो है इस वक्त पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा आप समझ लें पोर्शन है इस वक्त इंडिविजुअल का। एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इंडिविजुअल का। क्योंकि जब से ये कोविड का सिलसिला जारी हुआ था तो उसके बाद आपको पता होगा लोगों ने अपने मेन कारोबार जो है वो छोड़ के पीएसएक्स में या दूसरी फाइनेंशियल मार्केट्स में कंट्रीब्यूट किया था अपना पैसा। तो जाहिर सी बात है जब इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आएगी तो इंडिविजुअल का बेस बनेगा और इंडिविजुअल चूँकि ले बेच वाली बात जो है वो बड़ी फ्रीक्वेंटली करते हैं, यानी बड़ी तेज़ी से जो है वो ख़रीदते हैं और तेज़ी से बेचते हैं। एक पैसे पे 2 पैसे पे मार्केट में काम करते हैं तो उस वजह से इनका वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। तो पार्टिसिपेशन इनकी ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि सौदा इनके हाथ में रहता नहीं है ना। ये तो आप समझ लें कि गैम्बलर और खिलाड़ी लोग होते हैं, वो कहते हैं बस 4 पैसे बने 4 पैसे ना बने, स्टॉक में जो है वो पोजीशन लेनी बेचनी जो है वो ज़रूर करनी है। तो इन्हीं के इस इमोशनल आप समझ लें कि इमोशनल स्टेट की वजह से एक और कैटेगरी जो है वो दुनिया में मारज़ वजूद में आई, टेक्निकल एनालिस्ट। अब ये टेक्निकल एनालिस्ट क्या है जी? ये कौन लोग हैं टेक्निकल एनालिसिस करने वाले? देखें, ये टेक्निकल एनालिसिस जो है ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहता कि ये बिल्कुल ही फारिग फील्ड है। ये एक नॉलेज है, बिल्कुल लेना चाहिए, मैं इसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन बात ये है कि कोई तुक वाला नॉलेज हो ना, कोई उसकी कोई लॉजिक बनती हो, कोई उसमें कोई समझ लगे। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि आपको पता है लोग ज़्यादातर जो है वो प्राइस की मूव के खिलाड़ी होते हैं, ठीक है? ये बात याद रखिएगा, 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है फंडामेंटल कंपनी की वर्थ और एक होती है कंपनी की प्राइस। वर्थ, वैल्यू, प्राइस और उसकी जो अपना फंडामेंटल वर्थ है और उसकी जो प्राइस है, इसमें डिफरेंस है। इंडिविजुअल हजरात या वो हजरात जो स्टॉक में काम करना नहीं जानते, वो ज़्यादातर आपको पता है कि भाव के खिलाड़ी होते हैं, ठीक है? भाव के खिलाड़ी से मुराद ये है कि वो स्टॉक की प्राइस की मूव के ऊपर जो है फैसले करते हैं कि अगर कोई स्टॉक जो है वो अगर फॉर एग्जांपल 100% बढ़ गया है पिछले दिनों में तो इंडिविजुअल उसको ज़्यादा पसंद करेगा बजाय इसके कि जो 10% जो है वो बढ़े और उसमें रिस्क कम हो, ठीक है? इंडिविजुअल ये ज़्यादा पसंद करेगा कि 100% बढ़ जाए और मेरा 100% कैपिटल वॉश कर दे, मुझे ये चीज़ ज़्यादा पसंद है बजाय इसके कि मेरा जो है वो 10% बढ़े और मेरा कैपिटल सिक्योर रहे, ठीक है? इंडिविजुअल की ये नेचर है। इस नेचर के को जो है वो नज़र में रखते हुए ये टेक्निकल एनालिस्ट बड़े मार्केट के अंदर जो है ना वो एक्टिव हो गए हैं। और मैं भी बार बार कह रहा हूँ कि मैं जी इस फील्ड के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने बल्कि एक वीडियो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बना के सबूत के तौर पे भी डाली हुई है। अगर मैं इस चीज़ के खिलाफ होता तो मैं कभी भी ये वीडियो जो है वो बना के ना डालता। तो मेरा इख्तलाफ ये है कि टेक्निकल एनालिसिस जो है इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं और उन लिमिटेशंस की वजह से आप इसके अंदर अपनी डिसीजन मेकिंग अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, जो कि सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल की बेस के ऊपर काम कर रहे हैं। पहली तो बात यह है कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आपको फ्यूचर की प्रेडिक्शन नहीं करके बताता, ठीक है? वो चार्टिस्ट जो होते हैं वो साइकोलॉजिकल लेवल, मल्टीपल टेस्टेड साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर चार्ट्स तो ड्राई करते हैं, ट्रेंड लाइन तो ड्रॉ करते हैं, लेकिन वो ट्रेंड लाइन मीट होती है नहीं होती उसका किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि फ्यूचर की फोरकास्टिंग जो है वो उस कंपनी के रनिंग स्टेट से आती है, उस कंपनी की, उस इंडस्ट्री की जो है आप समझ लें कि उस सूरत में रिफ्लेक्ट होगी उस कंपनी में, उस कंपनी की प्राइस में, जब उस कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे रहा होगा मार्केट में। यानी उस कंपनी का
کوئی پروفٹ بن رہا ہوگا, کہ آنے والے دنوں میں ارننگز ہو رہی ہوگی, تو وہ چیز ٹیکنیکل انالیسس جو ہے وہ کور نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر فیوچر کی پریڈکشن نہیں کر رہا اور مارکیٹس ہماری چونکہ فارورڈ لکنگ ہوتی ہیں, آنے والے دنوں کے ایونٹس کو جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ کر کے اور اس کی بیسس کے اوپر ویلیو نکالتی ہیں کمپنی کی, تو فیوچر کی جب پریڈکشن نہیں ہے تو ٹیکنیکل انالیسس اس کا مطلب ہے کہ پرائس کے ٹارگٹ لیولز نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, پہلی بات ہو گئی. دوسری بات ہے جی, دوسری لمیٹیشن کیا ہے, ٹیکنیکل انالسٹ ایک سٹاپ لاس جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں آپ کی چارٹ کے اوپر. اچھا, یہ سٹاپ لاس جو ہے یہ بھی بڑا ایک ٹیکنیکل آپ سمجھ لیں کہ کام ہے, ہر بندے کے بس کا روگ نہیں ہے یہ. اس کو جیسے ہی وہ اپلائی کرتے ہیں اور بہت ہی جو ہے اسپیکولیٹو سکرپٹ جس کی ارننگ وغیرہ کوئی نہیں ہوتی, اس میں جب یہ اپلائی ہوتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب یہ سٹاپ لاس آپ کا ہٹ کرتا ہے تو اس کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں سے اسی لاس کو بیسیکلی بک کر دیا جاتا ہے, اور وہ لاس کٹتا 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 آپ کے اکاؤنٹ کو واش کر دیتا ہے, ٹریڈرز کے لیے خاص طور پہ. اب یہ نا تجربہ کار لوگ جو ہوتے ہیں وہ جب یہ سٹاپ لاسز لگاتے ہیں, اپلائی کرتے ہیں, تو اسی سٹاپ لاس کی مرہون منت ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ واش ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ پیورلی ٹیکنیکلز کی بیس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. دوسری چیز ہو گئی. اچھا, تیسری اس میں میری لمیٹیشن یہ ہے کہ جب بھی آپ سٹاکس میں کام کریں تو سب سے پہلے میں نے ہمیشہ ہی اپنی ویڈیوز میں یہ بات کہی ہے کہ جب بھی آپ سٹاک مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں, آپ نے پہلی چیز کیا دیکھنی ہے کہ کمپنی کوالیفائی کرتی ہے آپ کی, جس کمپنی میں آپ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں کیا وہ کمپنی اس لائق ہے کہ اس میں انویسٹ کیا جائے. تو ٹیکنیکل انالیسس اس کا کوئی جو ہے وہ طریقہ نہیں بتاتا. ٹیکنیکل انالیسس جو ہے وہ آپ پینی پہ بھی لگا سکتے ہیں, بلو چپ پہ بھی لگا سکتے ہیں, مڈ ٹیئر پہ بھی لگا سکتے ہیں. تو جب اس چیز کا آپ سمجھ لیں کہ کوئی اس کا کرائٹیریا نہیں ہے تو سمپلی آپ اس میں جب بھی ٹریڈ کریں گے ٹیکنیکل کی بیسس کے اوپر اور اس کے فنڈامنٹلز کو اگنور کر دیں گے تو عین ممکن ہے آپ کا پوزیشن جو ہے وہ کسی ایسے لیول پہ جا کے سٹک ہو جائے جو بریک آؤٹس ہوتے ہیں ٹیکنیکل کے, وہ پینی کے بریک آؤٹس کی بات کروں, یعنی کمپنی میں جان نہیں ہے اور وہ بریک آؤٹ دیے جا رہی ہے 60 روپے پہ 70 روپے پہ ہو گئی ہے, اور آپ کہتے ہیں جی نیا ہائی بنا رہی ہے, بریک آؤٹ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, اسی بریک آؤٹ پہ لوگ جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں. اور پھر یہ عمر قید ہے جناب, عمر قید. یہ ہمارے ایک دوست نے جو ہے بڑا زبردست فکرہ بتایا تھا کہ یہ عمر قید ہے, یعنی اب ایک دفعہ اگر آپ اس چیز میں پھنس گئے تو اب آپ کی باری ایگزٹ کے لیے اگلے 5 سال بعد 10 سال بعد آتی ہے, نو باڈی نوز. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر فنڈ یہ جو ہے آپ کا ٹیکنیکل انالیسس یہ اتنا کوئی زبردست ہوتا اور صرف پیورلی ٹیکنیکل کی بیسس کے اوپر اگر کام کرنا آسان ہوتا تو پھر تو جناب گالی مک گئی نا. پھر یہ سی ایف اے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, اے سی سی ایس, فائنینشیل فیلڈ کے جو اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں بیچارے, ان لوگوں کو کس طرح سے جو ہے اپنی فیلڈ میں آنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے, کس طرح سے انہیں جو ہے وہ کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں فائنینشیل فیلڈز کی, پھر جا کے وہ اس لائق ہوتے ہیں کہ وہ کسی کمپنی کا ایک آپ سمجھ لیں کہ ریزنیبل انالیسس کر پائیں. لیکن چونکہ ہمارے انڈیویجول جو ہے ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو وہ کہتے ہیں جی ٹیکنیکل انالسٹ ہے, یہ کوئی گرو حضرات جو ہے اور بڑا زبردست کوئی آدمی ہے تو اس کی پریڈکشنز بڑی زبردست ہوں گی, اور اس میں سے ایک پریڈکشن لگ گئی, 4 نہیں لگیں, تو 4 جو بچی جس میں یوزلی لوگ پھنسے ہوتے ہیں اس کا وہ تذکرہ نہیں کرتے, وہ صرف اس کی بات کریں گے جس میں انہوں نے کوئی اچھا چھکا لگایا ہوگا. انسٹیٹیوشنل فنڈ مینیجر جو ہے وہ اپنی جو آپ سمجھ لیں کہ پریڈکشن کرتے ہیں یا اپنا فنڈ مینیج کرتے ہیں وہ 80% فنڈامنٹل بیس ہوتے ہیں اور 20% اس میں جو ہے وہ ٹیکنیکلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ٹیکنیکلز جو ہے وہ فالو ضرور کر رہے ہوتے ہیں پرائس کے پیٹرنز, پرائس کے مووز, لیکن اس میں پیورلی 100% ٹیکنیکل پہ وہ بھی کام نہیں کرتے. تو اس لیے یہ دماغ کی دہی جو ہے ٹیکنیکلز نکالتے ہیں کیونکہ اس میں ٹریڈ بہت زیادہ ہوتی ہے, لینا بیچنا لینا بیچنا, اور اس کے بعد پھر آپ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دماغ کی دہی بنانے کے ساتھ ساتھ اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ نہیں ملتا.
اب یہ ٹیکنیکل انالیسز میں میں جو سمجھتا ہوں کہ پھر اگر یہ ساری چیزیں فضول ہیں تو فنڈامنٹل انالیسز کے ساتھ جو آپ نے ٹیکنیکل سیکھنا ہے وہ کون سا سیکھنا ہے اگر آپ نے سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. میرا ایک اپنا ذاتی رائے ہے اس میں آپ کینڈل سٹکس سیکھ لیں. کینڈل سٹکس جو ہے وہ جاپنیز کی بیسیکلی آپ سمجھ لیں اپروچ ہے. اس اپروچ کے تحت آپ اچھا جو ہے وہ ایک سیکھ سکتے ہیں ٹیکنیکل انالیسز. یہ آپ کو بیسیکلی سینٹیمنٹس بتاتے ہیں مارکیٹ کے, بولش ہیں, بیرش ہیں, یا پھر جو ہے اس کے ریورسل پیٹرنز ہیں. اس کے اوپر میں نے ویڈیو بھی بنایا ہوا ہے, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. میں صرف اس پہ بلیو کرتا ہوں. اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹرائزڈ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, بہت زیادہ آج کل مارکیٹ میں مشہور ہیں, کچھ 900,000 مارکیٹ میں انڈیکیٹرز ہیں, اور ماشاءاللہ سے ایک انڈیکیٹر جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ اس کی مواصلت نہیں ہے. مطلب ایک انڈیکیٹر آپ کو بلش سائن دے رہا ہوگا تو دوسرا انڈیکیٹر بیرش سائن دے رہا ہوگا, اس میں بھی آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اس کہانی میں اب کس کو جو ہے ہم ریلائبل مانیں. تو اگر آپ نے ٹیکنیکل انالیسس سیکھنا ہے تو سمپلی آپ کینڈلسٹک انالیسس ہیں, اس کے کچھ ریورسل پیٹرنز ہیں, وہ سیکھ لیں وتھ فنڈامنٹل. صرف ٹیکنیکل کی بیس کے اوپر میں بات نہیں کر رہا. تو آپ وہ سیکھ لیں گے تو کافی زندگی آپ کی آسان ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے کچھ تھوڑے سے پیٹرن سیکھ لیں, فلیٹ رینج کو آئیڈینٹیفائی کرنا سیکھ لیں, ڈسٹریبیوشن ایکیومولیشن کو سیکھ لیں. لیکن وہ بھی اگین بات آپ کو سمجھ اسی وقت لگے گی جب آپ کی فنڈامنٹلز ساتھ میں اچھے ہوں گے. تو کمپیوٹرائز انڈیکیٹر جو ہے MACD اور اسی طرح کے بہت سے اور کھلے ہوئے انڈیکیٹرز, ان کے اوپر کام نہ کریں. ان کی بائنگ سیلنگ لیول جو ہے وہ اکثر پور ہوا کرتی ہیں. اور یہ کمپیوٹرائز انڈیکیٹر آپ کو جنرلی investing.com پہ آپ چلے جائیں, آپ ٹریڈنگ ویو پہ چلے جائیں, بہت سی ویب سائٹ دنیا میں موجود ہیں جو اس کی انڈیکیٹر جو ہے وہ آپ کو ریڈنگ کی صورت میں دیں گی. تو وہ ساری کی ساری آپ سمجھ لیں کہ کوئی اتنی خاص ریلائبل نہیں ہوتی. تو اسی کے ساتھ ہی میں ویڈیو ختم کرتا ہوں. آپ لوگ کے فیڈ بیک کا بہت شکریہ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیا. انشاءاللہ نیکسٹ فیڈ بیک بھی میں آپ لوگوں کے جو ہے وہ ویڈیوز کی صورت میں اس کو آپ کی کیوریز کو ایڈریس کرتا رہوں گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.